اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کون؟ مقابلہ 12 سوالات کا، سیاہ عامر سے جنرل فیض کی گود تک۔ دھندا ہے پر گندا ہے، کافر بڑا یا پھر غدار، معافی کون مانگے؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کے پروگرام میں خاص ہمت اور خاص جوش کے ساتھ ساتھ آپ کو درکار ہوگا خاص کر صبر۔ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور اس میں جو باتیں زیر بحث ہیں، اس میں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کا دھبا لگا کر یا پھر ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ثابت کر کر ہر شخص اپنی پارسائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا ہے، اور بحث اس وقت یہ چل پڑی ہے کہ کافر بڑا ہوتا ہے یا پھر غدار۔ کافر کی تعریف کیا کی جائے گی اور پھر غدار کی تعریف کیا کی جائے گی؟ ایک 12 سوالات میں چھپے ایک دوسرے کے مقابلے میں سبقت لے جانا علمی بنیاد پر ہے یا پھر یہ دھندا ہے اور گندا ہے؟ اسی دھندے اور گندے پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے جس طریقے سے اپنے پروگرام کے ابتدا میں آپ سے یہ عرض کیا کہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، آپ سیاسی طور پر کسی کے بھی حمایتی ہوں، آپ مذہبی طور پر کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہوں، ہمارا مقصد صرف اور صرف حقائق کو بتانا ہے۔ اس پر یقینی طور پر کسی پر تنقید یا کسی کے خاص مذہب، مسلک یا سیاسی قوت پر اعتراض ہرگز نہیں ہوگا، لیکن یہ تمام باتیں سننے سے پہلے آپ کو اپنے اندر صبر کا مادہ ضرور پیدا کرنا پڑے گا کہ آپ سن سکیں، اور اس صبر کے مادے کے ساتھ ساتھ آپ کو حق اور سچ جاننے کے لیے ضروری عنصر یہ ہوگا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ عقیدہ چاہے کوئی بھی ہو، نظریہ کچھ بھی ہو، سبسکرائب صرف اسی چینل کو ہونا چاہیے۔ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا، کوئی کافر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، کوئی آپ کو غدار نہیں کہے گا۔ ہماری خاص بات یہی ہے، ہم کسی کو کافر نہیں، کسی کو غدار نہیں کہتے، بلکہ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اس وقت یہ بحث چل پڑی ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کون ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کس کا تعلق ہے۔ دونوں گروپ ایک دوسرے پر اس طرح سے الزامات عائد کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پارسائی کا سب سے بڑے دعوے دار ہیں، اور مسیحائی کی آج کے دور میں اگر کسی کو اجازت دی گئی ہے تو شاید یہی لوگ ہیں۔ اس وقت بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور جسے تقریباً 1 ملین 2 ملین یعنی کہ 10 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ الزام تراشیوں کا سلسلہ ایک طرف ایک مولانا صاحب ہیں، یعنی کہ ایک اپنے آپ کو عالم دین تصور کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے آپ کو اس وقت سیاست کے چیتے اور بیانیہ بنانے کے ماسٹرز تصور کرتے ہیں، جیسے یہ شخص ہیں، یعنی کہ یہ عمران ریاض ہو، یہ شخص ہو آپ کے پاس آفتاب اقبال ہو یا پھر شہباز گل جیسے لوگوں۔ ان کی شاید سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان کے پاس کیونکہ ویورشپ زیادہ ہے تو یہ کسی پر بھی غداری کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، اور دوسری طرف ایک وہ صاحب ہیں کہ جن کی اپنی ایک فالوئنگ ہے، یعنی کہ مرزا محمد علی صاحب، وہ کسی کو بھی کافر قرار دے سکتے ہیں یا غدار بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اب فالوئنگ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ غدار کون ہے اور معاملات کیا ہیں۔ بات یہاں سے چلی کہ مرزا محمد علی صاحب نے ایک ویڈیو آج سے 6 ماہ پہلے کوئی ریکارڈ کروائی ہوگی، جس میں انہوں نے الزامات اور کچھ سوالات اٹھائے تھے عمران خان کی سیاست پر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عمران خان کی مخالفت کے جو کوئی بھی اس کی مخالفت میں بنائے، اگر آپ عمران خان کی حمایت میں بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کی ویورشپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے آج کل کے سوشل میڈیا پر، ایک مضبوط دشمن کی، اور وہ دشمن آپ کے عقائد، آپ کے نظریے، آپ کی بلیفز پر چاہے پورا اتر رہا نہ اتر رہا ہو، لیکن اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب دشمن کا تعیناتی بھی اسی حوالے سے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے کہ آپ کے مخالف جو ہے اس کی ویورشپ کا عنصر کتنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی، اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، کہ جس میں میں نے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے متعلق بتایا تھا کہ اگر یہ جو زیادہ کنٹروورشل ویڈیوز بناتے ہیں جس میں یہ اپنے کسی مخالف کو زیادہ ہدف کرتے ہیں تو اس کی ریٹنگ بہت زیادہ آتی ہے، اور اگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران
ریاض خان ہو, آفتاب اقبال ہو, یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا پھر اپنے دیگر ایسے دشمنوں کے خلاف بناتے ہیں کہ جس کی ریٹنگز بہت زیادہ ہو, تو پھر اس کے ساتھ ان کی ویورشپ بھی بڑھ جاتی ہے. سو یہ ویورشپس کا کمپٹیشن شروع ہوا, اور یہ شروع اس وقت ہوا کہ جب مرزا محمد علی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں. یہ ویڈیو 6 ماہ پرانی ہے اور اس میں کودے عمران ریاض خان. اب ظاہر عمران ریاض خان کودے, اور جب ظاہر اس کی ویورشپ اگر 1 ملین کے قریب آتی ہے تو اس کے ساتھ آفتاب اقبال کا کودنا بھی ضروری ہے, شہباز گل کا کودنا بھی ضروری ہے, اور ان تمام لوگوں کا کودنا ضروری ہے جن کو ریٹنگ کا دھندا چاہیے ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے مرزا محمد علی صاحب ہے. مرزا محمد علی صاحب بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اور اپنے پچھلے ویلاگس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس سے تو مجھے فائدہ ہوا ہے کہ میری ریٹنگ بہت زیادہ بڑھ گئی. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے جو ان کے خلاف ویڈیو بنائی اس کا ویورشپ ان کو تقریباً 5 لاکھ سے اوپر آیا ہے, کہ جس طرح سے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تصور کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ 12 سوالات وہ ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں جو عمران ریاض خان نے پوچھے, اور پھر 12 سوالات وہ ہیں کہ جو کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے XYZ کچھ بھی اس پہ پوچھے. اب حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور حقائق کی بنیاد پر ہم چیزوں کو آگے چلیں گے. جو دونوں طرف سے عمران ریاض خان نے الزام لگایا کہ انجینئر محمد علی مرزا اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں اور ان کے مفادات کی حمایت کرتے ہیں. اسی کا ہی کاؤنٹر جواب میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا سا بات سمجھے گا. جہاں اسٹیبلشمنٹ کا نام آ جائے ظاہر ہے وہاں ایک ریٹنگ کا دھندا ویسے ہی کھل جاتا ہے, کہ اگر آج کل ایک معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کا ایک بیانیہ بننا شروع ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کچھ لوگ اب اپنے آپ کو پارسائی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو دوسری طرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. تو عمران ریاض خان نے جب اس کی مرزا محمد علی کی جو ویڈیو سامنے آئی 6 مہینے پرانی, تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. سملرلی بالکل اسی طریقے سے جب مرزا محمد علی نے یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جب جواب دینا شروع کیا تو انہوں نے پوائنٹ آف ویو پہلے بھی رکھا. انہوں نے کہا کون سی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کل تک تو آپ جنرل فیض کے حمایتی تھے, جنرل باجوہ کو اعلیٰ مقام دیتے تھے اور آپ ان کے ساتھ چلتے تھے. جب وہ آپ کے ساتھ نہیں بنی تو اب جو دوسرا گروپ آیا تو اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ بری لگنے لگتی ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگایا. اب نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ الزام دونوں کا درست ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کا الزام درست ہے, اور الزام اس لیے درست ہے کہ ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے کہ عمران خان کے پیچھے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی کہ جنہوں نے انہیں بنایا تھا, اور بعد میں ان کے ساتھ تعلقات بھی ان کے خراب ہوئے. یہ عمران ریاض خان ہو, آفتاب اقبال کو خود ایک چینل کا مالک کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے بنایا تھا. دوسری طرف مرزا محمد علی صاحب بھی اگر گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہر ایک کا ایک ویورشپ کے حساب سے رابطے تو ہوتے ہی ہیں. تو دونوں کے درمیان میں جو چیز رگڑی جا رہی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ, اور وہ دونوں ہدف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پوائنٹس کی اسکورنگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ بات دونوں طرف سے بات ہے کہ بھائی جن کو جب سہولت ملے گی وہ اس کی طرف ہو جائیں گے, اور جب سہولت نہیں ملے گی تو دوسری طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد عمران ریاض خان نے جو دوسرا الزام لگایا, میں پھر اس کی وجوہات پر آتا ہوں اور ان معاملات کی حقائق پر بھی آتے ہیں کہ کیا یہ واقعات اور بیانات بالکل ٹھیک ہی ہے. اچھا, اب جب آپ متنازع بیانات دیتے ہیں اور جب آپ جوابی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کے بعد ریٹنگ شروع ہوتی ہے, اور جب اس میں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا نام, کافر کا نام, غدار کا نام تصور ہو, کافر ہو, کوئی غدار کا الزام لگائے تو پھر ظاہر اس کی ویورشپس میں اضافہ ہوتا ہے. تو متنازع بیانات اور پھر ویڈیو یہ دونوں کو پروان چڑھانا شروع کیا. اس کے بعد اب ہم ان دونوں کو, ان لوگوں نے لفظ استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم اس کو ننگا کر دیں گے. تھمبنیل میں بھی انہوں نے لگایا کہ ننگا کر دیں گے. در حقیقت اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں نا, چاہے یہ ہو چاہے یہ ہو. تو اگر ننگا ننگے پر الزام لگائے گا تو کیا الزام لگائے گا؟ تو دونوں در حقیقت ننگے ہو کر, میں یہ کہوں گا کہ دونوں ایک دوسرے کو ننگا نہیں کر رہے, بلکہ دونوں گروپس ایک دوسرے کو ننگا دکھا کر اپنا ننگا پن چھپانے کی در حقیقت کوشش ہو رہی. اور عوام وہ ہوتی ہے کہ جو دونوں کو ننگا دیکھ کر ریٹنگز کے مزے لیتی ہے. تو لیٹس انجوائے. اگلی بات جو بات ہوتی ہے, اگلا بڑی خبر یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب پرانی ویڈیو کا عمران ریاض خان نے کہا کہ حوالہ دیا عمران ریاض خان کا کہ وہ پرانی ویڈیوز دکھا رہے ہیں. کس کی؟ عمران ریاض خان کی. عمران ریاض خان کہتے ہیں وہ میری پرانی ویڈیوز دکھا رہے ہیں, جس میں عمران ریاض خان کی پرانی ویڈیوز میں بڑی چیز ہے نا. آج وہ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ غدار ہے. یہ تصور تو تھا. وہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے تھے ان کے لیے کہتے تھے انہوں نے کچھ کیا تو ہوگا. خود کراچی میں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا. تو ظاہر ہے وہ انہوں نے ان کی پرانی ویڈیوز دکھائی. سیم جو ہے وہ محمد علی مرزا نے ان کی پرانی ویڈیوز
مرزا محمد علی کی جو پرانی ویڈیوز ہے وہ عمران ریاض خان نے دکھائی. تو یہ ویڈیوز پرانی دکھا کر دونوں ایک دوسرے کو آئینہ دکھانے کا معاملہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے جس طریقے سے پہلے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو ننگا کر دوں گا, در حقیقت وہ خود اپنے ننگے پن کو ظاہر کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے اپنے اپنے ننگے پن کو ظاہر کر رہے تھے. دونوں کا ماضی ان باتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس میں کوئی نیا رنگ نہیں ہے. اچھا, اس میں جو اہم نقطہ ہے, اس کے بعد تیسرے میں عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ انہوں نے احمدیوں کو اہل کتاب سے بہتر قرار دیا ہے, لیکن انہیں مسلم تسلیم نہیں کیا ہے. اب یہ عمران ریاض خان نے ان پر ایک مذہبی حملہ کیا. ظاہر ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر کسی کو احمدی قرار دینا یا احمدیوں کی حمایت کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی علیحدہ کر دیتے ہیں. ہمارے ایک مہم ہے. تو انہوں نے جو اس پر حملہ کیا, اور خاص طور پر عام طور پر آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کے لوگ مذہبی ٹچ ضرور مارتے ہیں, تو انہوں نے اسی کی اب ان کے گراؤنڈ میں جا کر اٹیک کیا. یعنی کہ سیاسی معاملات کی بات ہو رہی تھی نا, اسٹیبلشمنٹ کی, لیکن اب عمران ریاض خان نے اٹیک مارا کس پر, جا کر ان کے مذہبی عقائد پر یا ان کے مذہبی بیانیے پر, اور کہا کہ یہ تو احمدیوں کو بہتر قرار دیتے ہیں لیکن احمدیوں کو مسلم تصور نہیں کرتے. اب مرزا محمد علی صاحب نے بھی جو ہے وہ لگی لپٹی رکھی نہیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ تنازعات کو ہوا دیتے ہیں, جبکہ میں اگر یہ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں تو آ کر مکالمہ کر لیں. اچھا, کیونکہ مرزا محمد علی صاحب کی بہت سارے پوائنٹ آف ویو ہے, معاویہ کے متعلق ان کا نقطہ نظر, حضرت علی کے متعلق ان کا نقطہ نظر, دیگر ان کے نقطہ نظر ہیں, اور اسی طریقے سے یہ ان کا بھی ہے کہ جناب وہ کیا معاملات کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا یہ مرزا پر توہین مذہب کے حوالے سے واضح. انہوں نے کہا کہ جناب ان پر پھر جو انہوں نے حملہ کیا, چھٹا جو حملہ کیا, عمران ریاض خان نے کہا کہ یہ اس پر توہین مذہب کا قانون لگنا چاہیے, یعنی کہ کافر کا تصور کروا رہے ہیں ان کو, یا مرتد کے الزام انجینئر مرزا کی طرف یہ منتقل کر رہے ہیں. اچھا, انجینئر مرزا جو ہے وہ ان کے اوپر غدار کا الزام کرتے ہیں. تو اب ورسس ہو گیا ہے کافر اور غدار کا مقابلہ. وہ اس کو یعنی کہ ایک انجینئر مرزا محمد علی اپنے آپ کو عالم دین تصور کرتے ہیں اور لوگ ان کو اسی طرح پہ دیکھتے ہیں. تو جو عمران ریاض خان ہے وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ یہ جناب یہ تو ان پر تو توہین مذہب کے آرٹیکلز لگنے چاہیے. یہ ان کے گراؤنڈ پر جا کر کہتے ہیں یہ تو غدار ہے. تو اس وقت کافر ورسز غدار شروع ہو چکا ہے, کافر ورسز غدار, یعنی کافر بمقابلہ غدار. اور لوگ ظاہر ہے اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. در حقیقت ہم ہمیشہ اس بات کے مخالف رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو ان کے کچھ بھی عقائد, مطلب بہت سارے معاملات پہ اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر کافر قرار دینے کا اختیار مجھے نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو میں غدار قرار دینے کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں. ان دونوں کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ کافر اور غدار کے الزامات عام طور پر بٹتے ہی رہتے ہیں. اچھا, اب دوسرا انہوں نے کہا کہ ساتواں جو انہوں نے نقطہ اٹھوایا کہ جناب انہوں نے مباحثے کا چیلنج دیا. صحیح, دوسری طرف سے مرزا صاحب نے مباحثے کا مشروط اعلان بھی کر دیا. جو 8واں سوال تھا وہ ان کا, عمران ریاض خان کا, وہ یہ تھا کہ جناب فرقہ واریت کو اجاگر کرتے ہیں اور اس سے مذہبی اختلافات بڑھاتے ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ بڑھاتے ہیں. اچھا, تو سیم انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف معاملات کو اٹھاتے ہیں, انجینئر مرزا نے کہا. تو پھر وہ دوبارہ وہی بات کہ یہ کافر ہے اور وہ غدار ہے. اچھا, پھر 9واں پوائنٹ جو ہے وہ عمران ریاض خان نے یہ اٹھایا کہ ان کے دہشت گردی اور ماورا عدالت قتل کے بارے میں موقف کی وضاحت طلب ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ماورا عدالت جو قتل ہوتے ہیں اس پہ انجینئر مرزا محمد علی کیوں نہیں بولتے ہیں. اچھا, انہوں نے پھر جو جواب دیا, انہوں نے کہا کہ کل تک ماورا عدالت قتل کو عمران ریاض خان ٹھیک قرار دیتے تھے, صحیح ہے, اور آج وہ ان کی مخالفت قرار دیتے ہیں. تو ان کے بیانات میں تو خود تسلسل نہیں ہے, اور ہمارا تو یہ موقف ہے انجینئر مرزا محمد علی کے مطابق کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جناب ہم تو ہمیشہ سے ماورا عدالت قتل کے اور پاکستان کے آئین کے خلاف رہے. اچھا, اس کے بعد جو فوجی سربراہان پر تنقید, سوال ہے مرزا نے پاکستانی فوجی سربراہان جیسے ضیاء الحق اور جنرل باجوہ پر تنقید کیوں کی, کیا یہ تنقید جائز تھی؟ یعنی وہ کہہ رہے کہ جناب ہم اگر ان کا کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت موجودہ حاضر سروس ہے اس پر تنقید کرتے ہیں, تو یہ بھی انہوں نے بھی تو تنقیدیں کی ہیں ساری, تو کیا وہ جائز ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ مذہب میں جدیدیت لے کر آتے ہیں. 11واں سوال عمران ریاض خان نے پوچھا, ان کا جواب دیا کہ جناب مذہب نامی جدیدیت کا ہے. اس کے بعد عوام سے معذرت کا مطالبہ, عمران ریاض نے مطالبہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے متنازع بیانات پر معافی مانگے جو عوام میں الجھن پیدا کرتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے. تو اب جو یہ بحث شروع ہوئی ہے, یہ تنازعات کا سلسلہ شروع ہوا, اس میں حق اور سچ پر کون ہے. اب آپ یقینی طور پر مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب یہ حق پر ہے یا یہ سچ پر ہے. در حقیقت یہ حق اور سچ کی لڑائی نہیں ہے. آئیے ذرا سا اب اس ڈیٹا کی بنیاد پر اور چیزوں کو سمجھنے کی شروع کرتے ہیں.
دونوں کے بیانات میں اور دونوں کی چیزوں میں ایک یکسانیت ہے، اور وہ یکسانیت ہے تنازعات۔ جب دونوں گفتگو کرتے ہیں تنازعات پر، چاہے وہ آفتاب اقبال ہو، چاہے عمران ریاض خان ہو، چاہے انجینئر مرزا محمد علی ہو، تو یہ جب کبھی بھی متنازع بیانات پر ایک دوسرے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جب جوابی ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کی ریٹنگز بڑھتی ہے۔ تو در حقیقت یہ حق اور سچ کی لڑائی نہیں، بلکہ جواب در جواب کی، جواب اور جواب شکوہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جواب در جواب کی کہانی، اور یہ ریٹنگ کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ عوامی دلچسپی اور سوشل میڈیا پر یہ جو الگورتھم ہے اس کا بھی بڑا کھیل ہے، کیونکہ یہ عوامی دلچسپی اس میں بڑھتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا، جیسے مثال کے طور پر آپ اس وقت لکھیے مرزا انجینئر محمد علی مرزا، آپ یوٹیوب پر جا کر لکھیے، تو آپ کو جو اوپر کی ویڈیوز نظر آئے گی نا، وہ آپ کو عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال کی نظر آئے گی، اور پھر آپ کو انجینئر مرزا محمد علی کی ویڈیوز نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ہوتا ہی ہے کہ جب وہ ویورشپس ان کی زیادہ ہے تو ظاہر ہے پاپولر ویڈیو میں ان کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی جو انجینئر مرزا محمد علی کے متعلق، محمد علی مرزا کے متعلق بنائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا میں اگر آپ جا کر دیکھیں عمران ریاض خان، تو عمران ریاض خان کو جب آپ سرچ کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو در حقیقت یہ الگورتھم کا بھی کھیل ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ اس کی معاملات کا بھی ہے۔ اچھا، جب تنازعات کو آپ بار بار ہوا دیتے ہیں تو ان تنازعات کو بار بار ہوا دینے کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ عوام کی دلچسپی کا عنصر ان چیزوں کے ساتھ مزید وابستہ ہو جاتا ہے، یعنی کاؤنٹر، پھر کاؤنٹر ویڈیو، پھر کاؤنٹر ویڈیو، پھر کاؤنٹر ویڈیو، یہ ایک بڑا ایلیمنٹ اس میں نظر آتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ نیا معاملہ ہے، کوئی یہ نیا عنصر پیدا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ آپ ان کی گزشتہ 10-12 سال کی ان سب کی ہسٹریز کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ کوئی نیا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی نئی چیزیں کہ جو یہاں پر آ کر رک جائے گی۔ یہ روز ایشوز نئے بنتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتی کہ جناب کسی معاملے کو حل کیا جائے، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، چاہے وہ مذہبی معاملہ ہو، چاہے اتحاد کی بنیاد پر ہو، لیکن یہ صرف اور صرف اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ تنازعات کی بنیاد پر آپ کتنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکتے ہیں، اور کتنا زیادہ آپ اپنے اس گوگل الگورتھم کی بنیاد پر اپنے آپ کو آگے لا سکتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ دونوں کے مقاصد کو دیکھیے تو ایک کا معاملہ سیاسی ہے اور ایک کا معاملہ مذہبی ہے، لیکن اب ایک شخص مذہبی پر تنقید کر رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ سیاست پر تنقید کر رہا ہے۔ تو علی مرزا کا مقصد کیا سیاست میں انٹری ہے، یا جو ہے وہ عمران ریاض خان یا آفتاب اقبال کے معاملات یہ ہیں کہ یہ لوگ اب مذہب کے معاملات میں کر رہے ہیں؟ نہیں جی، دونوں کے معاملات نہیں ہے۔ در حقیقت یہ وقتی ایشو ہے، وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ایک نئے دشمن کی ضرورت ہے۔ ویسے رمضان المبارک ہے اور ان موضوعات پر گفتگو یقینی طور پر زیادہ گرماہٹ کا باعث بنتی ہے۔ تو کیونکہ کوئی نیا ایشو اس وقت تنازع موجود نہیں ہے، تو اس تنازع کی بنیاد پر ظاہر ہے زیادہ ویوز اور زیادہ سبسکرپشن کا کھیل ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو پچھلے چند دنوں کے اندر جب سے یہ معاملات ہوئے تو دونوں کے پاس یونیک ویور آنا شروع ہو گیا۔ یونیک ویور کا مطلب ہے کہ وہ ویور کے جو پہلے نہیں تھا وہ اب ان کے پاس آنا شروع ہو گیا، دونوں کے پاس آنا شروع ہوا، اور یہ گوگل الگورتھم سے، اور یہ آپ کو کسی بھی ویب سائٹ سے واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ جناب یہ معاملات ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ در حقیقت اس میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ ویوز کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کے الزامات لگاتے ہیں تو در حقیقت میں نے جس طرح کہا کہ ایک اگر کہتا ہے کہ جناب میں اس کو ننگا کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کو ننگا کر دوں گا، تو در حقیقت یہ ننگوں کا کھیل چل رہا ہے، اس میں یہ بیچ میں آ رہا ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کون کافر کون غدار، کافر اور غدار کی لڑائی بہت آسان ہے اس ملک کے اندر، یعنی آپ کسی کو کافر قرار دے دیں، کسی کو آپ احمدی کے ساتھ تعلق قرار دے دیں تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ 100% پر ہے تو آپ اس کو ڈیکریز کر کے دیں۔ اسی طریقے سے غدار کا معاملہ ہے، آپ کسی کو بھی غدار قرار دے دیں تو بھی اس کی بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو در حقیقت یہ کافر غدار اسٹیبلشمنٹ معاشرے میں سدھار کی کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ صرف اور صرف اپنی اونچی اڑان کی لڑائی ہے، اور وہ سوشل میڈیا اور اپنے قد کو بڑا کرنے کی لڑائی ہے، اور یہ یونیک ویورشپ کی لڑائی ہے۔ سو لیٹس انجوائے، اس میں آپ کو بالکل بھی وہ نہیں ہونے کی ضرورت کہ جناب کوئی نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے، کوئی نیا معاملات آ گیا ہے۔ کوئی الزامات نئے نہیں ہیں، تمام پرانی چیزیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پھر پرانی شراب کو نئی بوتل میں بند کر کے دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت صرف اور صرف اتنی ہے، باقی آپ پر ہے کہ آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیے، ریٹ دیتے جائیے، رہا دیجیے گا۔ اللہ نے کیا